السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند سوالوں کے جوابات ہیں۔ سب سے پہلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے جن کے آئی ڈی کا نام ہے حلال حمد و نعت۔ سب سے پہلا آپ سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ان کے کل 5 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ اگر ٹوپی، ٹوپے یا پھر کسی اور چیز سے ہمارا ماتھا یعنی پیشانی ڈھکی ہوئی ہو اور ہم ویسے ہی نماز پڑھ لیں تو ہماری نماز صحیح ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے جی، نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے جو اعضاء ہیں زمین پہ ٹکانے والے وہ اچھی طرح ٹک جائیں، جن میں پیشانی اور ناک بھی ہیں، اور اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ کی پیشانی اور زمین ان دونوں کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی ٹوپی، رومال یا ٹوپا وغیرہ آڑے نہ آئے، اور اگر آڑے آ چکا ہے تو اس صورت میں دیکھنا ہے کہ آپ کی کوئی مجبوری ہے، معذوری ہے یا نہیں۔ اگر مجبوری ہے تو ایسی صورت میں مکروہ بھی نہیں ہے، آپ کی نماز ہو گئی۔ اور اگر کوئی مجبوری نہیں تھی، بس یوں ہی غلطی سے وہ پیشانی کے اوپر آپ کا کپڑا آ چکا ہے، ٹوپا آ چکا ہے اور نماز ادا کر لی ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر اس میں کراہت ہوتی ہے، مختصر سی تھوڑی سی کراہت ہوتی ہے۔ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ اگر ایک طرف ہم سلام پھیر دیتے ہیں، دوسری طرف سلام پھیرنا باقی تھا کہ ہمارا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو ایسی صورت میں ہماری نماز پوری ہوگی یا کیا؟ تفصیل سے بتلائیں۔ آپ کی نماز جو کہ ابھی ادھوری ہے، ایک طرف سلام پھیرا ہے، دوسری طرف سلام پھیرنا باقی ہے، درمیان میں آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ وہیں سے اٹھ جائیں۔ ٹھیک ہے، جائے اچھی طرح وضو بنا لیں، واپس آئیں اور وہیں سے اپنی جو نماز ہے وہ آگے بڑھا کر دوسری طرف سلام پھیر دیں۔ مکمل نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں پر بھی شرط یہ ہے کہ درمیان میں کوئی ایسا کام آپ نہ کریں جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یعنی مسجد میں سے باہر نکلے، وضو کیا اور فوراً آ کر کے بنا کر لے، اس کو کہا جاتا ہے بنا کرنا۔ اور اگر آپ باہر گئے، کسی کے سلام کا جواب دیا یا کچھ کھا لیا پی لیا، وہ تمام کام آپ نے کیے جو نماز میں نہیں کیے جاتے ہیں، تب کہیں جا کر کے آپ کو نماز دہرانے کی ضرورت ہوگی۔ تیسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ اگر کوئی نماز میں لیٹ پہنچے اور امام صاحب کھڑے ہو گئے اور امام صاحب قاعدہ اخیرہ میں تھے، جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کے بعد امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں، یا یہ کہ ہم تشہد میں بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد امام سلام پھیرتے ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں کیا کریں؟ یہاں پر کل 3 صورتیں ہیں۔ اگر آپ نے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے آپ نے ہاتھ کو باندھا ہے اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کھڑے کھڑے ہی اپنی نماز کو پوری کر لیں، یعنی بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ تکبیر تحریمہ کہہ چکے تھے اور جا رہے تھے، بیٹھنے کے لیے جا رہے تھے، آدھے دور تک پہنچے کہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا، تو اب آپ نہ بیٹھیں، بس کھڑے ہو جائیں اور اپنی نماز کو مکمل کر لیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ بیٹھ چکے تھے، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد آپ نیچے بیٹھ چکے تھے اور جیسے ہی بیٹھے امام صاحب نے سلام پھیر دیا، تو ایسی کنڈیشن میں آپ التحیات پڑھ لیں اور اس کے بعد میں سلام پھیریں۔ آپ کا چوتھا سوال یہ ہے کہ نماز میں کیسے دھیان دیں؟ بہت خیالات آتے ہیں اور نماز یاد نہیں رہتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نماز ادا کرو تو اس طرح ادا کرو کہ گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اس طرح کا تصور آپ کو پیدا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہے، میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ نماز کے اندر دل جمعی ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ یہ خیال نہیں پیدا کر پا رہے ہیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو آپ یہ تصور کریں کہ اللہ تو مجھ کو واچ کر رہا ہے، اللہ کی نظر مجھ پر ہے، اس لیے بالکل اطمینان کے ساتھ، خلوص کے ساتھ نماز ادا کریں۔ درمیان میں کوئی خیال آتا ہے تو اس خیال کو ریپیٹ نہ کریں، چھوڑ دیں، بس کھڑے ہیں تو قرأت میں دھیان لگائیں، رکوع میں ہیں تو رکوع میں دھیان لگائیں، تسبیحات وغیرہ کی بھرپور پابندی کریں۔ دھیرے دھیرے اس طرح کی پریکٹس کریں، انشاءاللہ وہ خیالات ختم ہو جائیں گے۔ آپ کا 5واں سوال یہ ہے کہ اگر بالٹی میں ایک قطرہ ناپاک پانی کا چلا جاتا ہے اور اگر ہم اس میں اوپر سے پانی ڈال دیتے ہیں تو پانی بہنے کی وجہ سے وہ پانی پاک ہو جائے گا یا ناپاک ہی رہے گا؟ جی نہیں، آپ کو اس بالٹی کا پورا پانی پھینک دینا ہے اور نئے سرے سے پانی آپ کو اس میں ڈالنا ہے۔ اگلا سوال ہے محمد مزمل صاحب کا، انہوں نے کافی لمبا سوال کیا ہے۔ کہتے ہیں السلام علیکم، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو کہ ایک اسکالر ہے، انہوں نے کہا تھا
کہ ان کو کسی بزرگ نے یہ بات سمجھائی تھی کہ اسباب کے تحت کسی کو ایک بار کوئی کام بولنا جائز ہے، دوسری مرتبہ یہ خیال کر کے کہ شاید وہ بھول گیا ہو اس کو یاد دلانا یہ بھی جائز ہے، تیسری مرتبہ کہنا شرک ہوتا ہے۔ دیکھیے اس طرح کی کوئی بات ہمارے علم میں نہیں ہے اور نہ ہی مطالعے کے دوران اس طرح کی کوئی بات سمجھ میں آئی ہے۔ جہاں تک ہمارا اندازہ ہے، سمجھ ہے، فہم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اسباب کے تحت کسی کو کوئی کام کہیں، وہ بندہ بھول جاتا ہے، اس کو دوبارہ یاد دلوائے، 3 مرتبہ 4 مرتبہ ریپیٹ کروائے، اس کی وجہ سے شرک وغیرہ ہوتا نہیں ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی عالم صاحب نے تفصیل سے بتلایا ہے تو ان کی بات پر آپ عمل کریں۔ اگلا سوال کیا ہے سمیہ شجاعت نے، کہتی یہ ہے کہ السلام علیکم مفتی صاحب، میں ایک مسئلے میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ بچے کو استنجا کروانے کے بعد بھی اس کے جسم سے ناپاکی کی بدبو آتی ہے، لیکن جسم پر اس نجاست کا کوئی بھی نشان نظر نہیں آتا ہے۔ تو ایسی صورت میں مجھ کو وہم ہوتا ہے کہ اس بدبو کی وجہ سے کیا تمام چیزیں ناپاک ہو گئی، کیونکہ اس کو دھلانے کے بعد وہ بستر پر آ جاتا ہے، کمرے میں فرش پر بیٹھتا ہے، زمین پر بیٹھتا ہے، تو کیا اب تمام چیزیں ناپاک ہوں گی یا کیا؟ دیکھیے جب آپ نے بچی کو اچھی طرح صاف کروا دیا ہے، اس کے جسم پر جو پخانہ وغیرہ کی نجاست تھی یا آپ نے ریموو کروا دیا، ختم کروا دیا ہے، تب آپ کا بچہ پاک ہو چکا ہے۔ بھلے ہی اس کے جسم میں وہ جو بدبو ہے وہ بدبو ختم نہیں ہوئی ہے، باقی ہے، تب بھی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ یہاں پر جو اصل نجاست تھی اس کو آپ نے ختم کروا دیا۔ اگلا سوال واصف فیصل صاحب کا ہے، کہتے ہیں کہ اور کامنٹ میں نے دیکھا ہے کہ ایک کامنٹ یہ بھی تھا کہ ایک سانگ ہے تیرا یار عبادت میری، یہ ایک سانگ اور اس طرح کے بہت سارے سانگز آپ کے کمنٹس میں بتلائے ہیں جن کو ہم دہرانا نہیں چاہتے۔ بہرحال بہت سارے گانوں کا تذکرہ آپ نے کیا ہے اور کہتے ہیں کہ ان کے سننے کی وجہ سے، کہنے کی وجہ سے، جان بوجھ کر ہو، غیر جان بوجھ کر ہو، کیا ہوگا؟ دیکھیے کفر لازم ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کوئی خاص جملہ جس سے شرک اور کفر لازم آتا ہے جان بوجھ کر کے، اور آپ سمجھتے بھی ہیں کہ اس کے کہنے کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس کو سن لیتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، دہراتے ہیں، دماغوں کے اندر اس کو چلاتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کفر اور شرک لازم آتا ہے۔ یہاں پر جان بوجھ کر اگر ایسی کنڈیشن ہے تو پھر تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم ہے، واجب ہے۔ اور اگر آپ کو پتہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ان کلمات کی وجہ سے شرک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تب بھی آپ نے گنگنایا گیا، تب بھی شرک ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے، تجدید ایمان اور تجدید نکاح واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ ان گانوں کی وجہ سے کفر اور شرک لازم نہیں آتا ہے یا آتا ہے، یا پھر علم تھا یا نہیں تھا، دونوں کنڈیشن میں، لیکن جب آپ ان گانوں کو گا رہے تھے تو اس کی آپ کی نیت کفر اور شرک کی نہیں تھی، تو اس کی وجہ سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ البتہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح واجب نہیں ہوتا، یہ پوری تفصیل ہے اور بھی بہت ساری کتابیں اس کے بارے میں، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ کسی بھی گانے کی طرف نہ جائیں، گانے کے بول کو نہ سنیں، ان کو دہرائیں نہیں، کیونکہ اکثر و بیشتر گانے ایسے ہیں جن کے اندر شرکی اور کفری الفاظ بھرے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے اچھے نعتیں ہیں، نظمیں ہیں، حمد ہے، ان کو آپ سنیں، ان کو گنگنائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے سمیہ شجاعت کا، کہتے یہ ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب، میں بہت پریشان ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا پورا گھر ناپاک ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے یہ مسئلہ پوچھا تھا کہ جب مجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ کپڑوں کو 3 مرتبہ دھونا اور 3 مرتبہ نچوڑا جاتا ہے، اس کے پہلے مجھ کو علم نہیں تھا، تو میں اپنے کپڑوں کو 1-2 مرتبہ دھو کر سکھا دیا کرتی تھی۔ اب میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب میں نے ان کپڑوں کو دھویا، سکھایا، جب وہ پاک نہیں ہوئے، میں نے ویسے ہی الماری میں رکھ دیا ہے، یوز بہت سارے لوگوں نے کیا ہے، بہت سارے بچھانے والے کپڑے تھے جن پر لوگوں نے آرام کیا ہے، تو اس کی وجہ سے میرا پورا گھر ناپاک ہو چکا ہے۔ دیکھیے بہن، جو بات گزری ہے گزری ہے، اب ان کو ریپیٹ کرنا، ان خیالات کو لے کر پریشانی اور وہم میں مبتلا ہونا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ آپ ری اسٹارٹ کریں،
یہاں سے اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ پہلے آپ کو علم نہیں تھا، توبہ استغفار کریں، لیکن آج جب آپ کو علم ہو چکا ہے تو آئندہ ایسا کام نہ کریں۔ لیکن پہلے جو آپ نے کپڑے دھو کر کے کہیں پر رکھ دیے تھے الماری میں یا پھر آپ کے کبڈ میں یا کسی بھی چیز میں یا لوگوں نے استعمال کیا تھا، تو چونکہ وہ کپڑے سوکھے ہوئے تھے اور اس سوکھے ہوئے کپڑے کی نجاست دوسری چیزوں پر آتی نہیں ہے، اس لیے پورے گھر کو لے کر آپ ٹینشن میں اور وہم میں مبتلا ہرگز نہ رہیں۔ ہسٹوری آف اسلام، انہوں نے سوال کیا ہے، السلام علیکم سر، بہت بہترین کارکردگی ہے آپ کی ویڈیو میں، بہت سوالوں کے جوابات دیے گئے ہیں، اللہ کامیابی سے ہمکنار کریں۔ کہتے ہیں کہ سر مجھے بھی بہت وسوسے آتے ہیں، میری زندگی بھی اجیرن ہے، مجھے اپنے ساتھ دوسروں کی پاکی اور طہارت کے بارے میں بھی وسوسے آتے ہیں کہ شاید باقی لوگ بھی ایسے ہیں، میں بہت پریشان ہوں، وہم و گمان میں ہوں اور مجھے ہر چیز سے نفرت ہونے لگی ہے۔ خود سے بھی کوئی وظیفہ بتلا دے اور یہ بھی بتلائیں کہ زمین کی مٹی کے بارے میں بتائیں۔ میں پاکستان سے ہوں، جزاک اللہ۔ دیکھیے، بہت سارے ویڈیو جو ہم نے بنائے ہیں، اگر آپ ان کو اچھی طرح سن لیں تو اس میں بہت سارے سوالوں کے جوابات یوں ہی مل جائیں گے۔ زمین کی مٹی کے بارے میں بھی جوابات آپ کو مل جائیں گے۔ بہرحال آپ کو جو وہم اور وساوس آتے ہیں تو پہلی چیز آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ ان کو ویلیو نہیں دینا ہے، ان کو امپورٹنسی دینی نہیں ہے۔ یہ بالکل بکواس خیالات ہوتے ہیں، بس جو چیز ہماری نظروں میں بکواس ہوتی ہے تو ان کا ٹھکانہ ہمارا دل نہیں ہوتا بلکہ ہمارے قدموں کی دھول ہوتی ہے۔ تو بس انہیں خیالوں کا آپ قدموں کی دھول سمجھ لیں، ان کو دھتکار دیں، ان کو ویلیو نہ کریں، تو انشاءاللہ یہ جو خیالات ہیں دھیرے دھیرے اپنی رفتار کم کر دیں گے اور ختم ہو جائیں گے، آپ کی زندگی میں آپ کو کبھی ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ وظیفہ اس کے لیے بہت سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتلائے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سب سے بڑا وظیفہ ہے، کیونکہ جو وسوسے ہیں یہ شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کر لیا کریں شیطان مردود سے۔ اسی طرح صبح شام کی جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں، اور بھی بہت سارے وظائف ہیں ہمارے بہت ساری ویڈیو کے اندر بتلائے گئے ہیں، ان تمام دعاؤں کا بھی آپ اہتمام کیا کریں اور خاص طور پر آپ اللہ تعالیٰ سے لو لگایا کریں۔ اگلا سوال ہے ایم کے شارٹس کا، کہتے ہیں السلام علیکم، کیا کوئی غیر مسلم آدمی پیشاب کرے اور پیشاب کرنے کے بعد ہاتھ نہ دھوئے اور اسی ہاتھ سے ہمارے ڈاکومنٹس کو چیک کرے تو کیا وہ ڈاکومنٹس پاک ہوں گے یا ناپاک؟ پلیز جواب ضرور دیجیے گا۔ اس کے پیشاب کے اندر نجاست اگر لگی بھی ہے لیکن وہ ہاتھ سوکھے ہوئے ہیں، اور سوکھے ہونے کی وجہ سے جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی سوکھے ہوئے ہیں، تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ نجاست آپ کے ڈاکومنٹس میں آئی یا نہیں۔ آف کورس وہ نجاست آپ کے ڈاکومنٹس میں نہیں آئی، تب آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک کافی طویل اور لمبا سوال ہے شاہ رخ بھائی کا، کہتے ہیں السلام علیکم، مجھے شاہ رخ کہتے ہیں، مفتی صاحب آپ خیر سے؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرا سوال، وضو کرتے ٹائم جب ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں، یہاں تک کہ پانی اتنا ڈالتا ہوں کہ میرے ناک میں دماغ تک پہنچ جاتا ہے اور پھر بھی مجھ کو اطمینان ہوتا نہیں ہے، یہاں تک کہ جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو وہ جو دماغ تک پانی پہنچا ہوا ہے وہ دھیرے دھیرے رشتہ ہوا ناک سے نکلتا ہے۔ مجھے بتلائیں کہ ناک میں پانی کہاں تک ڈالیں؟ بعض دفعہ میں 6-7 مرتبہ پانی ڈالتا ہوں کہ ابھی تک نرم ہڈی تک نہیں گیا ہے اور اس میں بہت وسوسے آتے ہیں، مہربانی کر کے میرا مسئلہ حل کر دیں، میرا وسوسہ ختم کروا دیں۔ دیکھیں، ناک کی جو نرم ہڈی ہے نا، یہ نرم ہڈی سخت ہڈی کے پہلے ہے، ایک دم اندر ہے وہ سخت ہڈی ہے، کڑک والی ہڈی، اور اس کے پہلے نرم والی ہڈی، اور یہ جو نرم والی ہڈی ہے یہ بہت نیچے ہے۔ آپ کھینچے نہیں بلکہ صرف ہاتھ میں چلو بھر کر پانی لے اور اس طرح لگا دے، تب بھی وہ پانی آپ کی نرم ہڈی تک پہنچ جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ 6-7 مرتبہ، اور کہاں کہاں تک آپ ڈالتے ہیں، دماغ تک ڈال دیتے ہیں، تو یہ مسئلہ بہت دور والی بات ہو گئی۔ اتنا تکلیف اور تکلف میں ہمیں مبتلا ہونا نہیں ہے، شریعت نے ہمیں اس کا مکلف بھی نہیں بنایا ہے۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا روزہ نہیں ہے، اگر روزے سے ہوتے تو پھر آپ کے روزے کا بھی مسئلہ ہو جاتا، ایسا نہیں کرنا ہے۔ بس یہ چلو بھر کر پانی لیا اور اس طرح آپ نے ناک میں پانی ڈالا ہے تو نرم ہڈی تک پہنچ گیا، نرم ہڈی سمجھ لیں یہ ہے یہاں تک،
پھر یہاں پر جو ہماری سخت ہڈی شروع ہوتی ہے یہ اگلی ہے، یہاں تک پانی نہیں ڈالنا ہے، جو نرم والی ہڈی ہوتی ہے وہیں تک آپ پانی ڈال دیں، اور 6-7 مرتبہ ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں، شریعت نے ہمیں صرف 3 مرتبہ کا حکم دیا ہے۔ جب آپ اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ کرتے ہیں تو پھر یہ شیطان آپ کے ساتھ مل جاتا ہے، یہ آپ کو تکلیف میں ڈالتا ہے، اس لیے آپ شیطان کے بہکاؤ میں ہرگز نہ آئیں۔ جو شریعت اور سنت کی بتلائے ہوئے راستے بالکل کلیئر اور کلین ہیں، ان کے اوپر عمل کیا کریں۔ زینب کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، مجھے اس کا سولیوشن بتلا دیں کہ شریعت سے مجھے ہر چیز ناپاک لگتی ہے، برتن دھلتی ہوں اگر اس میں کہیں سے کھانا آیا ہو تو لگتا ہے کہ وہ برتن میں نجاست لگی ہوگی۔ جی دیکھیے، آپ کو یہ وہم ہوتا ہے کہ میرے گھر میں کوئی بھی آدمی کھانا دیتا ہے، برتن دیتا ہے، یا میرے یہاں پر کوئی کپڑے آتے ہیں تو سب چیزیں، یعنی آپ کو دوسروں کی ناپاکی کے بارے میں شک ہوتا ہے۔ تو یہ شک آپ کیوں کرتے ہیں؟ شک آپ کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز اپنی ذات کے اور اپنی اصل کے اعتبار سے پاک ہوتی ہے۔ ناپاک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہو، اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تب وہ ناپاک سمجھے، اگر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بس خیالات وسوسے ہیں جن کا کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے، جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو پھر آپ کی بات قابل اعتبار نہیں ہے۔ ان خیالات کو آپ بالکل ویلیو نہ کریں، ان کو چھوڑ دیا کریں۔ بس کھانا آپ کے یہاں پر آیا ہے، برتن آیا ہے تو اس کو پاک ہی سمجھے، جب تک کہ ناپاکی کی کوئی علامت اور اس کی کوئی بدبو ہو یا پھر خود و نجاست آپ کو نظر نہ آئے، تب تک کہ آپ کو ٹینشن لینا نہیں ہے۔ پھر سے سمیہ شجاعت کا سوال ہے، واش بیسن میں ہاتھ دھو رہے ہو اور ہاتھوں پر ناپاکی لگی ہوئی ہو تو کیا بیسن ناپاک ہو جائے گا؟ جی بالکل ناپاک ہوگا۔ ہم اگر ناپاکی کو دھو رہے ہیں اور اس ناپاکی کے چھینٹے جہاں پر اڑتے ہیں تو وہ چیز ناپاک ہوتی ہے، لیکن اس کو پاک کرنے کا طریقہ بھی ہے۔ جب آپ نے ہاتھ دھو لیا، ہاتھ کی نجاست ختم ہو گئی اور آپ کا بیسن ناپاک ہے تو اس بیسن کو دھو لیں۔ آپ کے پاس کوئی مگا وغیرہ ہے تو اس میں پانی ڈال کر چاروں طرف ڈالتے وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ آگے کہتی ہیں کہ زمین کے اوپر جو اس کے چھینٹے اڑتے ہیں تو وہ ناپاک ہو جائیں گے۔ دیکھیے، اس طرح اگر اس تار کو دور تک کھینچنے کی کوشش کریں گے تو آپ پورے گھر کو ناپاک سمجھنے لگ جاؤ گے، تو ایسا کام نہیں کرنا ہے۔ اتنے کھود کھورید کرنے کا شریعت نے ہمیں مکلف نہیں بنایا ہے۔ بس آپ کا ہاتھ ناپاک تھا، آپ نے ہاتھ دھویا، ہاتھ پاک ہوا، بیسن ناپاک تھا، بیسن دھویا، وہ پاک ہو گیا۔ زمین پر اگر کچھ چھینٹے اڑ گئے ہیں تو وہ سوکھنے کی وجہ سے وہ پاک ہو جائیں گے۔ اور دیکھیے، جو چھینٹے وغیرہ اڑتے ہیں نا، اتنے بڑے بڑے چھینٹے نہیں، ایک معمولی سوئی کی نوک کے برابر چھینٹے ہوتے ہیں، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جو چھینٹے 1 درہم سے کم ہو وہ معافی کے درجے میں ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو اتنا ٹینشن لینے کی شاید ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو سوالات ہیں انشاءاللہ کل کی مجلس میں بیان کریں گے۔